اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحاب اجمعین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرمائے، ہماری اس حقیر کوشش کو قبول کرے، ہمارے ایک ایک حرف پہ 10 سے زیادہ نیکیاں ہمیں انگنت نیکیاں نصیب فرمائے اور ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے، ہم تمام کو صحت و تندرستی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جیسا کہ ہم نے الحمدللہ اب تک بہت سی باتوں کا مختصر مگر بنیادی علم جانتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جس میں بہت سی باتیں آئی ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے جانا کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ پہلے کی امتوں کے بارے میں اپنے آپ پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جیسا ہم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ کی مصیبتیں آئی تھی ویسی مصیبتیں ہم تک نہیں پہنچی۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، جو بھی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں اس پر ہی ہمیں ثبت کرتے ہوئے اللہ کی دین کا کام کرنے والا بنے، کیونکہ اللہ کا قانون، اللہ کی فطرت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں جنت میں بھیج نہیں دے گا جب تک صرف ہم ایمان لائے بولے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ اللہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیتا ہے، نیک لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے، چھانٹتا ہے، بولے تو آزماتا ہے، ہر طریقے سے جانچ پرکھ کر اللہ تعالیٰ خاص جب کوئی ٹیچر ہمیں کسی پروجیکٹ کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسے اسپیشل سے اسپیشل بنانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی جنت جو کہ بے انتہا خوبصورت، بے انتہا نعمتوں والی، بے انتہا اللہ کے پسندیدہ لوگوں والی جگہ ہے، تو اس کے لیے اگر وہ ہمیں چاہیے تو کچھ نہ کچھ یہ دنیاوی آزمائشوں میں ہمیں، امتحانوں میں ہمیں ضرور اپنا بہتر سے بہتر عمل دینا ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر دکھانا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے جانا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، ضرور یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ آزمائش، امتحان تو جنت کی آرزویں رکھنے والے دیکھنا چاہیے ان کو، ان آزمائشوں میں اور امتحان میں ہمیں پاس ہو کر جنت جیسی عظیم نعمت میں جانا ہے۔ اسی جنت کے لیے ہماری سابقہ امتوں نے بہت سی پریشانیاں کی، جیسے باسا کے معنی فقیری کے، یعنی مال سے آزمایا جاتا تھا، ذرا مستہم البأساء والضراء ہے نا، اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، ذرا بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور زلزلو دشمنوں کا خوف اس طرح طاری ہوا جیسا کہ آج ہمارے پہ طاری ہے۔ کب کون سا نیا فتنہ ہمارے خلاف یہ دشمنان اسلام شروع کر دے ہمیں پتہ نہیں، اسی لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، ان تمام سخت امتحانوں میں ہمیں تیار رہنا ہے اور کامیاب ہونے کی نیت سے تیار ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ کامیابی نصیب فرمائے جس طرح ہمارے صحابہ کو نصیب فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی وہ جو مدد اللہ کی قریب ہے وہ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھنا تھا ہمیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
دیکھیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے تھوڑا تھوڑا. یسألونک وہ پوچھتے ہیں. سال یسألو کے معنی پوچھنا معلوم کرنا کا آپ سے. یہ اس میں یسألو میں صحابہ کرام ہے, کا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. یسألونک وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ ماذا ينفقون کیا خرچ کرے, ماذا کیا کچھ, ينفقون خرچ کریں. قل ما انفقتم کہہ دیجئے, ما جو, انفقتم تم خرچ کرو, من خیرن بھلائی, مال میں سے. خیر یا مال کے معنوں میں لیا گیا ہے. من خیرن خیر سے, فللوالدینی تو پس پہلا حق اپنے ماں باپ کا ہے. والاقربین اور سے مراد, وہ سے مراد اور, اقربین رشتہ دار, قرابت دار بولتے رشتہ داروں کا ہے. پھر والیتاما اور یتیموں کا, یتیم کی جمع یتامہ ہے یہ. والمساکین اور مساکین مسکینوں کا, محتاجوں, مسکین سے مراد محتاج ہے. اور مسکین میں فقیر بھی داخل ہے دیکھیے, ٹھیک ہے. اگر سے فقیر کا لفظ نہ آئے تو آپ مسکین میں ہی دونوں کو گمان کر لے, سوچ لے, اس میں فقیر بھی داخل ہے. مسکین سے بڑھ کے فقیر کا زیادہ حق ہے, کیونکہ مسکین تو شرماتا ہے, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ذرا, پھر آگے مانگنے سے شرماتا ہے. مگر فقیر اس کو کہا گیا ہے تفسیر میں جس کے پاس کچھ نہ ہو آگے کا, وہ ہے. وابن السبیل اور راستے کا بیٹا. وابن مانے بیٹا ہے, سبیل راستہ, راستے کا بیٹے سے مراد مسافر, یعنی راستے پہ رہنے والا کون؟ مسافر ہی کہلاتا. وابن السبیل راستے کے بیٹے سے. وما تفعلوا اور جو, تفعلوا تم کرو گے, من خیرن بھلائی میں سے, کوئی نیکی, خیر سے مراد نیکی. فإن اللہ بے شک اللہ, بھی علیم بے شک اللہ اس سے علیم جاننے والا ہے. اس کا آسان ترجمہ دیکھ لیجئے. آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا کچھ خرچ کرے, تو کہہ دو جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ, جو کچھ تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے پہلے, پھر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آسان ترجمہ. اب اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ سب میں پہلے تو ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ یہاں پر کس کا ذکر نہیں ہے؟ ماں باپ کا ذکر آ گیا. ایک آدمی کے لیے سب میں پہلے خرچ کرو بول رہے ماں باپ کے لیے, تو بیوی بچوں کا ذکر نہیں آیا. آپ نے غور کیا؟ تو میری بہنوں یہ نفل صدقے کے بارے میں ہے. یہاں پہ ما انفقتم من خیر. ایک منٹ کوئی آئے ہیں, ایک منٹ آ رہی ہوں بیٹے. تو الحمدللہ, تو اس میں نفل صدقے کے بارے میں, اور بیوی بچے اور ماں باپ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا تو فرض ہے ایک آدمی کے لیے. وہ اگر وہ فرض اور اللہ کا حکم سمجھ کر کرے گا تو اس کے بارے تو بہت اچھا ہے, وہ اس کے لیے ڈبل اجر کا سبب ہے. مگر یہاں پر فرض کے بعد, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو خرچ کرنا فرض نہیں ہے. یہاں پر ایک ماں باپ کی کئی اولادیں ہوتی نا, تو ایک پر ہی فرض نہیں ہے یہ, کیونکہ اس ثواب میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ماں باپ, اس لیے ان کو بھلائی میں فرسٹ نمبر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ماں باپ پہ خرچ کرنا, ایک ماں باپ پہ اپنے بیوی بچوں کو خرچ کرنا تو فرض ہے, مگر جب ماں باپ بڑے ہو جائیں, جب ان کی اولاد ان کو پالنے لگے, تو جب اس میں ایک ہی اولاد رہے تو وہ تو فرض کرے گی اپنے ماں باپ پہ خرچ, مگر اس کے علاوہ دوسری اولادیں رہتی تو ڈیوائیڈ ہو جاتے نا, اس لیے یہاں پہ یہ نفل خرچے میں فرسٹ نمبر ماں باپ کو دیا گیا. تو سمجھ میں آ گیا. خیرات, یہ نفلی خیرات کے بارے میں ہے. صدی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت میں زکوٰۃ کے ایک منٹ,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں، تم انہیں کہہ دو کہ ان لوگوں سے سلوک کرو، بہتر اخلاق سے پیش آؤ جن کے بارے میں یہاں پر آگے بتایا گیا ہے۔ تو اس میں سب میں پہلے ہمارے بہترین اخلاق کے حقدار کون ہیں؟ اپنی ماں باپ۔ ماں باپ سے سلوک کرو، اور ماں باپ نے بھی پہلے وہ حدیث آپ لوگ جانتے ہیں، باپ سے 3 درجے پہلے اپنی ماں کا حق ہے، تو ماں سے بھی اس کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد اپنے بھائی بہن قرابتدار یعنی والاقربین، اقربین یعنی رشتہ داروں میں سب میں پہلے کون آتے؟ بھائی بہن۔ پھر درجہ بدرجہ قریبی لوگوں سے، چاچا، پھپھو، ماموں، خالہ، ان کے بعد ان کے بچے۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی قاعدہ بتایا تھا آپ لوگوں کو، رشتہ داروں میں اوپر سے نیچے جاتے ہیں، باپ دادا میں نیچے سے اوپر جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ باپ دادا، میرے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، اوپر جا رہے ہم۔ رشتہ دار میں نیچے والوں میں پھوپھو، ہمارے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، ایسا نیچے جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی، اور اقرب کون ہوتے؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے آپ کے، جیسے آپ کے چاچا آپ کے زیادہ قریب ہے آپ کے چچیرے بھائی بہنوں سے، آپ کے پھپھو آپ کے زیادہ قریب ہے، آپ کی خالہ، آپ کی ماموں وغیرہ۔ تو یہ ایک کے بعد ایک لحاظ رکھتے ہوئے، ماموں تو بوڑھے ہو گئے، چھوڑ دو، ان کے ماموں کے بچوں کو ذرا دیکھیں گے، بھلے ایسا عزت نہیں کرنا۔ پہلے آپ کا قریبی رشتہ کس سے ہے، ان کی عزت کرنا، ان کے بعد ان کی اولاد کی۔ ماموں تو ہو گئے، عمر ہو گئی، چلو چھوڑ دو ان کو، ان سے رہے تو فائدہ ہے ہمارے کو، بولے ایسا ان کی آؤ بھگت کریں گے، ایسا نہیں سوچنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ سب کا حق بتا دیا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یتیم کا ذکر آیا، ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر یتیم کا زیادہ حق ہے آپ پر۔ یتیم آپ کو معلوم ہے جس کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو جائے تو وہ بالغ ہو کر کمانے لگنے تک وہ یتیم ہی کہلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنت میں میرے ساتھ قریب رہنا چاہتا ہے، مختلف مثالیں دی ہیں آپ نے مختلف کاموں کی اہمیت دلانے کے لیے، مگر یتیم کے بارے میں کہا کہ یتیم کیا سرپرستی کرنے والا اور میں قریب پڑوسی بن کر رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ کو اللہ کے رسول کی پڑوسی رہنے کا شرف ہونا ہے تو یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اتنی اس کی مغفرت ہوتی ہے، بولتے یعنی مطلب میجورٹی بتانا ہے مقصد، یعنی تم اپنے ہی اولاد کو اتنی امپورٹنس نہ دو کہ سامنے والے کو اس کی اہمیت نہ معلوم ہو۔ اگر کوئی یتیم ہو تو وہ تکلیف میں پہنچے، تو ہمارا دین ایسا ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا بھی پسند نہیں کرتا۔ صرف یہ بولنے کی باتیں نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی ضروری ہے۔ دین میں تو بہت گہری باتیں بتائی گئی، مگر ہم جب عمل میں دیکھتے ہیں تو ہم زیرو ہوتے ہیں۔ چلو رمضان میں آیا، چلو کسی کی مدد کر دیے، ختم۔ باقی دنوں میں انہوں کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسے لوگ ہیں جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قریبی رشتہ دار، یا ہمارے ساس سسرے ہیں تو ان کے قریبی رشتہ دار، یہ سب چیزیں سوچنا تو چھوڑ ہی دیے ہم، کیوں؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، بس ہم اپنی زندگی جیتے ہیں۔ اس میں اگر یہ خالی آپ پوچھنے دیکھیے، آپ سب میں پہلی بات صحابہ کے سوالات دیکھیے، اللہ کے رسول سے وہ اتنی محبت کرتے تھے اور ایسے اہم نقطوں پر سوال کیے، بیجا آج کل کے سوالات کی طرح نہیں کیے، بلکہ قرآن میں آتا ہے، مفسرین نے کہا کہ 12 یا 13 بار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سوالوں کا قرآن میں اللہ کے رسول کے ذریعے سے جواب دیا ہے۔ پوری قرآن میں 30 پاروں میں کیسے اہم جگہوں پہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، اور ایسے اہم سوال جس کا زندگی میں دخل ہو، عمل دخل نہیں، صرف پوچھ کے رکھ لینا نہیں، بلکہ جیسے جیسے ان کو معلومات ہوتے تھے ویسا ویسا وہ عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ واقعہ یاد ہوگا جب ان کی بیٹی پر ان کے رشتہ داروں میں سے کسی دو نے بھی الزام لگایا تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ سے ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا،
میری بیٹی پہ لوگ ایسا الزام لگائے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہاں پہ روک دیا ان کو. کیا تم نہیں چاہتے اللہ کی طرف سے مغفرت؟ تم دلوں میں رکھنا چاہتے ہو ایک دوسرے سے دشمنی؟ تو فوراً ابو بکر اتنا روئے وہ آیت نازل ہوئے تو فوراً توبہ کر لی اپنے اس عمل سے، اور پھر ان کو نان نفقہ دینا چالو کر دیا. ہم رمضان میں یاد کرے آئے تو دیتے کوئی، ہم کسی کے گھر گئے پوچھ کے دینے ہمارے رشتہ داروں کے؟ کیا ہمیں یاد ہے؟ کیا ہم اس لائق بھی نہیں کہ کسی کی کچھ مدد کر سکے ہر مہینہ؟ رمضان میں بالکل ڈبل ٹیبل زیادہ سے زیادہ ثواب ہے، مگر اس کے علاوہ کے مہینوں میں بھی ہمیں اپنے خالی فون کر لیجئے، پیسوں کی ہی سب کو ضرورت نہیں ہوتی، حال چال پوچھ لینے سے بھی کس کے کتنے دلوں کا بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں. اپنے ضعیف رشتہ داروں کے بارے میں بھی بتا رہی ہوں میں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے. صحابہ نے سوال کیا تو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو بول دیتے تھے، جیسا کہ آیا قل یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر بول کے رک جا سکتے تھے، مگر یہاں پہ نمبر ان کے ساتھ ایک کے بعد ایک درجہ بتایا گیا. کیوں؟ تفصیل بتائیں، ان کی رشتے کی اہمیت بتائیں اور ان کا خیال رکھیں. ہم نے خیال رکھا ہے اسی طرح. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے مال میں اتنی برکت دے کہ ہم بھی کسی کا خیال رکھ سکے انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے، یتیم ہو گئے. اور مساکین بولی نا، مسکین کی جمع ہے محتاج، جو اپنی مجبوریاں ظاہر نہیں کر پاتے، جو مانگ کے لوگوں کی طرح لے نہیں پاتے، بس ان کے حالات کو ہمیں ہی غور کر کے دینا ہے. دیکھیے اس میں کتنی باریکی ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں میری بہنوں کہ اللہ نے مسکین کا بھی ایسا درجہ رکھا ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچ کر عمل کرنا ہے. وہ اپنی حالات کھول کے نہیں رکھتا، کیوں؟ شرمانے کی وجہ سے. اس کو اللہ سے تو مانگتا رہتا ہے وہ، مگر پھر بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے. تو ان کا خیال رکھنے کے لیے اللہ نے مالداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ مانگے یا نہ مانگے. اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر مانگے بھی چٹنی مرچی جو بھی رہا کھا لیتے، تو ان کا ہم خیال رکھنا. پھر آگے وہ ان سے کیا کر رہی وہ اللہ جانتا. آپ نیت کرو، ارادہ کرو، بس خرچ کر دو. آگے وہ غلط کر رہے تو ان کو عمل ملے گا. یعنی غلط کہیں کو کرتے بھائی، مسکین ہے نا، ان کو اپنے گھر بار بچوں کے لیے کر لیتے وہ. اور میں نے بتایا مسکین میں فقیر بھی داخل ہے، جو مانگنے آتا، دروازے جا کے مانگتا ہے. تو آپ اس کو ہرگز نہ جھڑکیں، جیسا کہ سورہ زحا میں آیا نا ہے کیا ہے وہ یاد اصل ٹائم ہم پیش نہیں آتے. دیکھیں وہ وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تو سائل جب تمہارے دروازے پہ سوال کرنے والا آیا تو اس کو ہرگز نہ جھڑکو، بلکہ اگر کچھ بھی ہے دے دلا کے بھیج دو. ارے آج کل تو جھوٹے ہی ہے بلکہ تقریباً آئے دنیا میں ہے بھی ویسے، جھوٹا ہاتھ جلا لیے بلکہ بتا رہے مانگ رہے. تو تمہاری نیت تمہارے ساتھ ہے. اگر تمہیں کوئی مستحق نظر آ رہا ہے اس کو دے دو، بس اس میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، تو وہ تمہارا حق، تمہارا ثواب تمہیں ضرور مل جائے گا. اس کے بعد ہے دیکھیے وابن السبیل، راستے کا بیٹا، یعنی تو اس کے بعد دیکھیے کیا بول رہی تھی میں، راستے کا بیٹا یعنی جو مسافر ہو، جو اپنے شہر میں تو پیسے والا ہو مگر کسی کام سے آیا، اس کا مال لٹ گیا یا وہ پریشان ہو گیا، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینے کا بھی اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں. یہ ایک آخری درجہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے وما تفعلوا، اس کے بعد پھر ایک عام اصول بتا دیے، اور اس میں تم زیادہ دے رہی تو بھی اللہ جانتا ہے، یا کم دے رہی تو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہاری نیت کیا ہے اس میں وہ بھی اللہ جانتا ہے. وما تفعلوا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو بھلائی میں سے، من خیر، بھلائی میں سے، تو فإن اللہ بہ علیم، تمہارے دلوں کا حال ضرور ضرور جانتا ہے. تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان ہو نہیں، تمہارے کو جتنی استطاعت ہے اس میں سے تم دے دو، اللہ اس کے بارے میں تم سے ضرور اس کا بدلہ تمہیں دے دے گا.
پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھیے کتبہ، یہ اور ایک ورڈ کہاں آیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ بتا سکتے؟ بیچ میں مجھے میں رک رہی ہوں۔ کتب علیکم الصیام، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی چاہ رہی تھی میں، وہی جو روزے فرض کر دیے گئے تھے نا اسی کے لیے طرح۔ کتب علیکم القتال، فرض کر دیے گئے ہیں علیکم تم پر، القتال جنگ، یعنی یہ جنگ جو مدینے میں آئے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی تھی۔ مکہ میں 13 سال رہے، مگر جب تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف صبر کرنے کی اور معاف کرنے کی تربیت دی تھی، مگر جب ان لوگوں کے حد سے بڑھ گئے مظالم تو اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا موقع دیا، پھر ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو یہاں پر آپ کو آ کر جنگ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال جنگ، وہوا اور وہ، کرہن ناگوار ہے تمہیں، ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، تکرہو کہ تمہیں امید ہے کہ تم ناپسند کرو، تکرہو ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا خیر لکم حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، تحبو کہ پسند کرو تم کسی چیز کو، وہوا شر لکم اور وہ تمہارے لیے برا ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یعنی کیا بول رہے اس میں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، مگر ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور وہ اصل میں تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، کیونکہ حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے اور تم محض بے خبر ہو، تم صحیح حقیقت نہیں جانتے۔ یہاں جہاد کی فرضیت اور اس کا حکم ہے، یعنی دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے، کلمہ شہادت کی بلندی کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مین بات ہے اس آیت کی۔ پھر جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے، یعنی جو صحت مند ہے اس کی بھی قسمیں ہیں، ایک جہاد فرض عین ہوتا ہے، ایک جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین جیسے نماز، عین مانے کمپلسری، ایسا ماحول آ جائے جہاں پر اب جہاد کے بغیر تمہیں چارہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں فرض عین، اس کی بھی بہت سی شرائط ہیں۔ اور فرض کفایہ جن میں سے تھوڑے لوگ اگر کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تھوڑے نہیں کرے تو بھی چلتا، مگر اس کی بھی قسمیں ہیں، کب کرنا، اس کے کیا شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب مسلمانوں کی پوری حکومت ہو، ان کا روب دبدبا ہو اور ان کا جنگ کا سامان ہو وغیرہ وغیرہ، ایسی حالات میں یہاں ہماری حکومت ہی نہیں، ہمارے کچھ چارہ ہی نہیں، ہماری کچھ میجورٹی نہیں، ہمارے اندر یونٹی نہیں، تو ہم کیا جنگ کریں گے بولیے؟ ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کے جسم کو کیسا ملائیں گے؟ ہمیں ایک دوسرے سے ملنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اپنے اندر امیونٹی پاور کو بڑھانا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ان کے کوتاہیوں کو درگزر کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہوتی ہے میری بہنوں۔ کوئی اب اس کا جج کرنے بیٹھے تو اب کوئی ایک نیک انسان ملیں گا نہیں، وہ صحابہ کے دور تھا، وہ چلے گئے، اللہ ان کو پسند کیا، انہوں نے اللہ کو پسند کیا، ان کے سوالات کو اللہ نے دیکھیے قرآن کا حصہ بنا دیا، صحابہ کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ان کے سوالات کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر رہتی دنیا تک ان کے باتوں کو محفوظ کر دیا۔ مگر ہم کیا ان کے اس درجے تک پہنچ سکتے؟ ہمیں تو 5 وقت کی نماز بھی بھاری لگتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا، چند چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے ناپسند ہوتی تمہارے، اٹھنا، وضو کرنا، پڑھنا، بلکہ مگر وہی چیزیں دیکھیے اگر آپ اس کو اچھے وے میں لیں،
بہتر وے میں لیں تو آپ کے لیے بھلائی معلوم ہوگی. جیسے آپ کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ تھک جا رہے, آپ کو بریک مل گیا, اذان ہو گئی, آپ اٹھے, وضو کرے, نماز پڑھ کے اپنے سر کو سجدے میں ڈالے, کتنا سکون ملا آپ کو. کیا یہ آپ کے لیے اچھا بریک نہیں تھا؟ ایسا سوچ نہیں, ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو بھاری سمجھ رہے ہیں اور یا ہم ہلکی سمجھ رہے ہیں. یہ اللہ کا پسندیدہ, اس کے اللہ سے سرگوشی کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں, یا پھر یہ ایک مسلمانوں پر بوجھ ہے سمجھ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بول دے رہے, جنگ بھی دیکھیے کیسا, اس میں کیا بولے, حالانکہ جنگ تم پہ فرض ہو گئی مگر یہ صحابہ کو ناگوار گزر رہی, کس لیے؟ ہاں, اس کے اصل معنی دیکھیے, جنگ کا مطلب مارنا, کسی کو مارنا بھی یا خود مرنا بھی, یا مال کا نقصان یا جان کا نقصان, کچھ بھی ہے. تو ایک دم تو کوئی اس کو بہت اچھی بات ہے, بلکہ اتنا ایمان تو نہیں ہے نا پسند کرنے لگے, مگر آہستہ امید دلا رہے. بول کے کیا بول رہے, تمہارے کو امید ہے, تم اس کو بھاری سمجھ رہے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نے جنگ کو ناپسند کیا, بلکہ ان کو جنگ پسند تھی مگر اس کے نتائج سوچ رہے تھے کیسا کرنا. اسٹارٹنگ تھا نا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو, تو ان کو شوق دلا رہے کہ دیکھو جنگ تم نے مانگی, ہم نے فرض کی, اب تم ہمت مت ہارو. تمہیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے بظاہر, مگر تمہاری یہاں جان بھی چلے جائے گی تو تمہیں شہیدی مرتبہ ملے گا. تمہاری آنکھ اللہ کی جنت میں کھلے گی. جیسا ہی یہاں تمہاری آنکھ بند ہوگی, تم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ڈھنگ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو محبت سے اس کو عادت دلانے کا. ہم کرو نہیں کرو دو چیزیں بتا دیتے, نہیں کرے تو مارتے بولے, ایسا ویسا نہیں. ان کی میں بولی نا اس سے پہلے بھی, ہم نے دینی کاموں سے بچوں کو محبت دلانا. دیکھو بیٹے, اس میں سراسر بھلائی ہے تمہارے لیے, جیسے سائنٹیفکلی اور دنیاوی بھی اور آخرت میں بھی. ہم اسے زبردستی کرائیں گے تو وہ چند ہمارے سامنے کریں گے, اس کا زیادہ بڑا فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ان بچوں کو محبت سے دلائیں گے تو وہ اس بات کو ذہن میں بٹھا کر, چاہے ہم ہو یا نہ ہو, اس پر عمل کریں گے. تو یہاں اس بات سے ہمیں اپنے آپ کے لیے نصیحت لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ چند چیزیں تمہیں پسند آتی مگر وہ تمہارے لیے بری ہوتی, اور چند چیزیں تمہیں پسند نہیں آتی مگر حالانکہ وہ تمہارے لیے بھلی ہوتی ہے. جیسے کہ اولاد مانگتے 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 ایک بڑی عمر کے بعد اولاد ملتی, مگر اس کو لاڑ محبت میں ایسا وہ بنتے, بچے کو ایسا نافرمان بنا دیتے کہ وہ وبال جان بن جاتا. ہم نے سن کے ہیں ایسے قصے کہ اولاد کی دعائیں کر کر کے اولاد ہوتی ان کے گھر میں, مگر وہ اولاد ہی ان کو باہر, روڈ کے باہر چھوڑ دیتی. تو چند چیزیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مانگنا نہیں ہے, بلکہ ہم جو بھی اللہ کا حکم ہے اس پہ صبر کرنا, اللہ سے امید. اچھا, اس کا میں یہ نہیں بول رہی کہ مصیبتیں مانگو اللہ سے, بلکہ اللہ سے بھلائی مانگو. اللہ کے رسول کی وہ پیاری دعا ہمیشہ یاد رکھو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, مگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کے لیے بھی ہمیں یہ چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں مانگتے ہی نہیں مل رہی, تو ہمیں سوچنا ہے کہ اس میں کیا بھلائی ہے. کہ ہمیں اللہ سے شکوے شکایتوں کا وہ کھاتا کھول کے نہیں بیٹھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ترجمہ دیکھیے, یسألونک, وہ پوچھتے ہیں آپ سے, یہ بھی ویسے ہی سیم ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرامی, محترم مہینوں کے بارے میں. آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, شہر کے معنی مہینہ, حرام محترم حرمت والے. کون سے ہیں وہ 4 مہینے, کسی کو یاد ہے؟ 4 محترم مہینے ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا. چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیے میری پیاری بہنوں. محرم, رجب, ذی الحج, جی برابر کہا. 3 کنٹینیوس آ رہے, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم.
ایک رجب کا مہینہ ہے جو بیچ میں آتا ہے، جو اب ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو محترم مہینے، ان میں لڑائی جھگڑا قتال کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں پوچھ رہے تھے یہ صحابہ، قتال فی، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، قتال، اس میں جنگ، فی ہی، بہت بڑا گناہ ہے، کبیر، یعنی روکنا تھا نا، جو پہلے کے کافرین مشرکین جو ہر مہینہ جنگ کرتے تھے، ان کو روکنے کے لیے یہ 4 مہینے مقرر کرے تھے نا، تو اس لیے ان کو ڈرا رہے ہیں، کیا بول کے کہ یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌ، اور روکنا، ان سے، سبیلی، راستہ، اللہ ہی، اللہ کے، یعنی عربی میں نے کہا الٹا ترجمہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے، اور بول کے یہ کبیر کو اس پہ ہم عطف کر لیتے، یعنی اس پہ بھی وہی حکم لگاتے، جیسا محترم مہینوں میں جنگ کرنا گناہ ہے، اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنا بھی گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کون؟ کعبۃ اللہ سے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں نے روکا نا، حالانکہ وہ محترم مہینوں میں ہی گئے تھے اللہ کے رسول حج کرنے کے لیے، مگر مشرکین نے کیا کہا، نہیں یہ سال چلے جاؤ، نیکسٹ ایئر آنا، بولے اچکا لڑائی کے لیے، مگر اللہ کے رسول نے، صحابہ کو بھی غصہ آیا، ہم تو سچ پر ہے، ہم تو حق پر ہے، کیوں ہم ڈر کے جا رہے ہیں؟ مگر اللہ کے رسول نے کیا کہا، صبر کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں جلد ہی فتح دے گا، بولے تو نیکسٹ ایئر ہی فتح مکہ ہو گیا۔ جس سال انہوں نے روکا اس کے دوسرے سال ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا غلبہ دیا، بڑے شایان شان سے داخل ہوئے مکہ میں۔ جس سال 1 سال روکے، صبر کیا اللہ کے رسول نے، واپس پلٹ کر آئے، حج اور عمرہ نہیں کیا، مگر نیکسٹ ایئر اللہ نے ان کے صبر کا بدلہ دے کے 1,40,000 تفسیر میں آتا ہے، اتنے صحابہ سے بڑھ کے حجۃ الوداع میں مسلمان موجود تھے۔ تو یہ بھی گناہ ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور نہ ماننا، بھی، اور اس سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، اخراج اہلہ، اور نکال دینا، اہلہ، اس کے لوگوں کو، منہ، اس سے، اکبر عند اللہ، بہت بڑی بات ہے، اکبر بڑی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے، اس کی بھی تفسیر ہم پڑھ چکے، ولا یزالون، اور ہمیشہ وہ رہیں گے، مسلسل بھی بولتے اس کو، ولا یزالون، اور وہ مسلسل رہیں گے، یقاتلون، تم سے لڑتے ہوئے، حتی، یہاں تک کہ، یردوکم، تمہیں پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت کر سکیں، یعنی اگر وہ بس میں اگر ہوتا تو مسلمانوں کو بار بار ایسا تنگ کر لینا، جنگ کر لینا، اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دینا۔ مرتد اسی سے بنا ہے، مرتد سنا ہے آپ نے؟ مرتد کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے، یردوکم، وہ پھیر دے تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ یہ بھی کر ڈالتے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اس کے دین سے، فیمت، اور وہ مر بھی جائے، وہو کافر، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِکَ، تو پس جان لو، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اس کے تمام اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِکَ، اور وہ، اصحاب النار، جہنم والوں میں سے ہوگا، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے، دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کا آسان ترجمہ دیکھیے، نہیں تو اور ایک آیت پڑھ کے ہم تفسیر کرتے ہیں۔ آگے کیا بول رہے ہیں؟ ان الذین، پھر بے شک، کیونکہ اس کا کنٹینیوشن وہ آیت ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہاجروا، ہجرت کیے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، کوشش بھی کی، جہاد بھی کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، تو یہ وہی لوگ ہیں، یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ، غفور رحیم، بے انتہا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آسان ترجمہ سنیے پہلے، لوگ تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دو ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے،
لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ بھی اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ہے. یعنی یہ جیسا لڑائی گناہ ہے بولے نا، اس سے یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے، یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دے، مرتد کرا دے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال جو دنیاوی اور اخروی سب کے سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہیں اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، برخلاف ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں میری بہنوں، کتنی پیاری باتیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ بہت سی باتیں ہم سن چکے، مگر ایک اہم بات اس میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دین سے پھرنا. ہم بہت مسلسل کوشش کرتے گئے، صبر کر رہے ہیں، مگر کبھی نہ کبھی ہمارے الفاظ، کبھی نہ کبھی ہمارے تھک ہار کے، انسان ہے نا، کمزور ہوتا، مگر کمزوری میں بھی اگر ہم اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالیں جس کے بدلے اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے تو کیا بات وہ الفاظ ہمیں واپس مل سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ اسی لیے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہمیں اپنے دین سے چاہے کیسی بھی حالت آ جائے، ہم کھانے کے فاقے ہو جائیں یا ہمیں جینا مشکل کر دیں، مگر ہمیں اپنے دین سے ہرگز پھرنا نہیں ہے. ہمیں یہ شرط منظور ہی نہیں ہے کہ لوگ آج کل ویسا ہی دکھ رہا، دیکھو کتنا زبردستی ہم کو ستا رہے کر رہے، مگر اس میں ہماری خود کمزوریاں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے، بس لوگوں کو تانے دے رہے، لوگوں کو فلاں بتا رہے. ارے ہم بھی ایک ایک بوند کر کے تو دریا بنتا ہے نا. آپ اپنا عمل پیش کرو اللہ کی راہ میں، آپ کی ایک دعا سے دوسرے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا. یہ دیکھو ماں چلو سبچ کر رہے نا، ہم بھی کریں گے، بولتے فائدہ کیا؟ کہاں سے شروعات ہوگی؟ ہم سے شروعات ہوگی تو بہتر ہے نا. ہمارے کو دیکھ کے دوسروں کا عمل بھی بدل گیا تو ہم ان کا ذریعہ بن گئے بولے جیسا. اور اس کے بجائے ہم اپنے نیکیاں کرتے گئے الحمدللہ، پھر ہم تھک ہار کے کچھ نعوذ باللہ نا امیدی کی باتیں، اللہ سے ناراضگی کی باتیں کر دیے تو حبطت اعمالہم. یہ جملہ اللہ کے رسول کو بھی بولا گیا، آپ کو یاد ہوگا. اگر اللہ کے رسول لئن اشرکتا لیحبطن عملک، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ بولے اللہ تعالیٰ، لئن اشرکتا لیحبطن عملک. اللہ کے نبی کے تو اعمال بول رہے نا سونے پہ سہاگا، جنت کے مستحق تھے وہ، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی ڈرایا. شرک ایک ایسا گناہ ہے، کفر ایک ایسا گناہ ہے، اگر وہ بھی نبیوں سے ہو جاتا خدا نہ خواستہ تو ان کے نیک اعمال جو انہوں نے برداشت کیے، صبر کیے، وہ بھی ہو جاتے. تو ہم کس میں داخل ہوتے؟ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے. تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی رسوائی سے بچانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے ہماری طرف سے کسی کو، ہم اپنے اعمال سے اپنے آپ کو یا دوسروں کو بھی غلط پیش کریں گے تو اس کا وبال جان ہم پر ہی آئے گا. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جہاں تک ہو سکے صبر کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ملے. کیونکہ آگے بتا دیا نا اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا، پھر جو لوگ نیک لوگ، فوری گمراہوں کی بات کرے بعد نیک لوگوں کا ذکر کر دے تاکہ سب نا امید نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. کیونکہ اللہ جو نیک عمل کرتا ہے پھر وہ ایمان لائے اور ہجرت بھی کیا، اس نے اپنے آپ کو، ہجرت اس میں یاد رکھیے خالی نوکری کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کو ہجرت نہیں بولتے.
بلکہ ہجرت کا ثواب اصل میں اسے ملے گا جو یہ قرآن میں جب بتا رہے ہیں جو دین کے واسطے ستایا گیا، جیسا ہمارے نبی کو ستایا گیا تھا نا، ویسا صحابہ کو ستایا گیا تھا نا، ویسا انہوں نے دین کو بچانے کے لیے ایک زمین سے دوسری زمین میں ہجرت کی، تو اسے وہ ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ہم اپنی ذاتی خرض کے لیے، ہم اپنی ذاتی غرض کے لیے کسی دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں تو وہ ہجرت نہیں کہلائے گی میری بہنوں، وہ ٹرانسفر ہوگا۔ مگر تو کوشش تو ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں، ہمیشہ جہاں تک ہم سے ہو سکے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے بہتر کی امید رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور امید اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ سب کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں کوششیں کریں گے، وہ ہمیشہ اللہ سے اچھائی کی امید رکھیں گے، تو اللہ بھی ان سے اچھا ہی کرے گا۔ یہ یقین رکھیں، ہر دعا یقین سے مانگے، اور اللہ کیونکہ بخشنے والا ہے۔ غفور کے معنی ایسا بخشنا جس کا ذکر بھی نہیں آتا، معلوم لوگ جو نیک اعمال کرنے والے نیک لوگ رہتے، اللہ ان کو ایک پردے میں لے کے جاتے۔ میں حدیث کی تفسیر بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو نیک اعمال کرنے والے رہتے نا، تو پورے نیک تو نہیں رہتے، ان سے بھی گناہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ان کو ایک الگ سپریٹ لے کے جا کے پوچھتے کہ دیکھو تمہارے سے یہ برے اعمال ہوئے نہیں ہوئے، وہ فوراً مان لیتے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی اس کو اپنے گناہوں کا احساس رہتا نا، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کے ہی اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے نا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے نا، استغفار کرتے رہتے نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے ہماری کوتاہیاں، ہمارا دل گواہی دیتا ہے، ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے، ہم اس کے مٹانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں مگر ہو جاتی ہیں غلطیاں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں نا جو میں بتائی تھی، تو ویسا کرنے کے باوجود بھی غلطیاں ہو جاتی، اور دنیا میں بھی ان کی روش، ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو بتاتے، دیکھیں گے انہوں یا قبولتے نہیں قبولتے، اور ہر درم معلوم ہے آپ کو آخرت میں بھی جا کے جھٹلاتے، حالانکہ ثبوت وغیرہ سب دیکھتے، مگر حدیث میں آیا ہے وہاں پر بھی اللہ کو جھٹلائیں گے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ میں نے ایسا نہیں کیا بول کے، پھر ان کو پوری کھول کے بتا دیتے کتاب، دیکھو تم نے ایسا یہ وقت پہ یہ کیا بولتے، جب وہ شرمندہ ہوتے، روتے، پیٹا مارتے کرتے، اللہ سے معافیاں مانگتے، مگر اس کا فائدہ نہیں۔ مگر مومن وہاں اللہ کے پاس جا کے بھی اللہ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو سب کے سامنے نہیں لاتے، خوشی ہے کہ دیکھیے یہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں پہ زیادہ ہو گئی، تمہارا اخلاص مجھے پسند آیا، تمہاری نیت مجھے پسند آئی، تمہارا توحید مجھے پسند آیا، تو میں آج تمہارے پورے گناہ مٹا دے رہا ہوں، جیسا کہ تم نے کیا ہی نہیں، بلکہ تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ، بلکہ خوشخبری سنا دیتے۔ تو ایسا بننا ہے ہمیں، اپنے عاجزی اختیار کرنے والا، انکساری اختیار کرنے والا، عفو درگزر کا طریقہ اپنانے والا، جو طریقہ ہم دنیا میں برتیں گے نا وہی طریقہ آخرت میں بھی ہم ریاکٹ کریں گے، تو ہمیں سوچ لینا ہے یہاں پہ ہم اپنے آپ کو بدلیں تاکہ آخرت میں بھی اللہ ہمارا وہی سچا ساتھ دے، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ علیم بول رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بول رہے ہیں، اور پھر رحم بھی کرتے بول رہے ہیں، تو اس صفتوں کا ہمیں صحیح جھوٹا عمل نہیں لینا ہے، بلکہ صحیح عمل لے کر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہ دنیا میں ہی عقل رہتے ہوئے، موقع ہے، محل ہے، اپنے کو ٹائم ہے، یہیں پہ بدلنا ہے، اور جو بھی احکامات اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ بس میں یہیں تک آج رکتی ہوں، انشاءاللہ آگے بعد میں کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ ہمیں جتنا بھی سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو بھی ہم سے غلطیاں اب تک ہوئی ہیں اسے معاف کر دے مولا، ہم دل سے ہمارے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ اس کوتاہیوں کا بدلہ تو ہمیں بخشش کے ساتھ دے دے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں دنیا آخرت میں تو کامیاب بنا، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔